تو میرے بھائی، دعا کے قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اور دوسری چیز جو دعا کو قبول ہونے سے روک دیتی ہے وہ ہے حرام کھانا۔ جب آدمی حرام کھاتا ہے، حرام کاروبار کرتا ہے، وہ سودی لین دین کرتا ہے، تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر ایسا شخص خانہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیان چمٹ کر بھی دعا کرے تو اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ روایتوں میں ہے کہ ایک شخص سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ غبار آلود رہتا ہے، اس کے حال کو لوگ دیکھ کر ترس کھاتے ہیں۔ وہ دعا کرتا ہے، اے اللہ میرا یہ کام کر دے، اے اللہ میرا یہ کام کر دے۔ اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا پینا حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا کے قبول ہونے کے لیے دوسری بڑی شرط یہ ہے کہ ہم حرام کھانے سے بچیں، حرام مال سے بچیں۔ اور دعا کو قبولیت سے روک دینے والی تیسری چیز ہے کوشش کو چھوڑ دینا۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم صرف دعا پر بھروسہ کرتے ہیں اور دعا کر کے اپنی کوشش اور اپنی محنت کو بند کر دیتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا تو کر لی ہے، اب اللہ ہمارا یہ کام کر دے گا۔ اے میرے بھائی، اگر کوئی شخص کھانا نہ بنائے اور کمرے میں جا کر ایک مصلی بچھائے اور اس پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ سے دعا کرتا رہے، اے اللہ مجھے کھانا کھلا دے، بھلا آپ بتائیں کیا ایسے شخص کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ دعا کے قبول ہونے کے لیے ایک بڑی شرط ہے اسباب کو اختیار کرنا اور پھر محنت اور کوشش کرنا۔ جب تک آدمی اسباب کو اختیار نہیں کرے گا، وہ محنت اور کوشش نہیں کرے گا اور صرف دعا پر بھروسہ کرے گا، ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو اپنی دعا قبول کروانی ہے تو پہلے کھیت میں ہل جوتیں، پھر اس میں بیج بوئیں اور پھر اللہ سے دعا کریں، تب وہ آپ کو دانہ اگا کر دے گا۔ اور جب بندہ ان شرائط کو ملحوظ رکھ کر دعا کرے تو دعا کرتے وقت وہ یہ یاد رکھے کہ اس کی دعا فطرت کے خلاف نہ ہو، یعنی اس کی دعا اللہ کی سنت اور اللہ کے طریقے کے خلاف نہ ہو۔ مثلا ایک کنوارا شخص جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ خود بھی دعا کرے اور اللہ کے بڑے بڑے ولیوں سے اور بڑے بڑے بزرگوں سے مل کر ان سے دعا کروائے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ آپ بھلا بتائیں کہ کیا اس شخص کی دعا قبول ہوگی، یا بڑے بڑے بزرگوں اور اللہ کے ولیوں کی دعا اس شخص کے حق میں قبول ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اولاد کے لیے پہلے شادی کرنی ہوگی، اور ان شرائط کو پوری کرنے کے بعد جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ پورے اخلاص اور اللہ کی محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھائے، اور وہ یہ یقین رکھے کہ میں جس رب سے مانگ رہا ہوں وہ سب سے بڑا ہے اور میں سب سے چھوٹا اور سب سے کم ترین ہوں، اور مکمل خشوع کے ساتھ، مکمل تضرع اور آہوازاری کے ساتھ اس سے مانگے، اور وہ اس یقین کے ساتھ مانگے کہ میں جس رب کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں اس نے ہمیں ہاتھ پھیلانے کا حکم دیا ہے، اور وہ دیتا بھی ہے اور دینے پر قادر بھی ہے، اور وہ نہ مانگنے سے ناراض بھی ہوتا ہے، اور جب میں اس سے مانگ رہا ہوں تو وہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ کیونکہ اگر بندہ شک کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اگر میں دعا کروں کہ اے اللہ میرا فلاں کام کر دے، اور میں خود بھی شک میں رہوں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو قبول کریں گے یا نہیں، تو میری دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اگر مجھے اپنی دعا قبول کروانی ہے تو مجھے پہلے اپنے دل میں یہ یقین پیدا کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا، اور جب دعا پوری ہو جائے تو اس کی قبولیت میں جلدی نہ مچائے، یہ نہ کہے کہ ابھی تو میں نے یہ دعا کی تھی، میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی، میں نے اللہ سے یہ بھی مانگا تھا، مجھے یہ چیز ملی ہی نہیں، میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کی تھی، میری یہ دعا پوری ہی نہیں ہوئی۔ کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ اپنی دعا کی قبولیت میں جلدی مچانے لگتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اور اے بھائی، یقین رکھیے کہ آپ جو بھی اللہ سے مانگتے ہیں، آپ جو بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔